اچھا جی، دوسری خبر جو بڑی اہم ترین تھی بیسیکلی اس پہ ذرا بات کرنی چاہیے ہمیں، وہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب متحرک ہو گیا ہے اور اب یہ ہے کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں الیکشنز کے لیے، اور ابتدائی فہرست جو ہے حلقہ بندیوں کی اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 26 اکتوبر تک اس پر اعتراضات وصول کیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے صرف کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 3 صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست بڑھی ہے، یعنی ہم 21 سے 22 قومی اسمبلی ہو گئی ہیں کراچی سے۔ اوکے، تو یہ جو نشست بڑھی ہے تو کیا اب کوئی قانون سازی بھی ہوگی؟ اب اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو مطلب مینج کیا جائے گا، کس کا ووٹ کس طرف جائے گا، یہ چیزیں بڑی اچھا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ اسی طریقے سے فاٹا کے انضمام کے بعد بھی وہاں پر بھی کچھ صورتحال کم و بیش چینج ہوئی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد جیسے کہ اشفاق بتا رہے تھے، کراچی کی 3 صوبائی ایک قومی اسمبلی بڑی ہے، خیرپور سانگڑ ٹھٹا کی ایک صوبائی اسمبلی کی نشست کم بھی ہوئی ہیں اور سانگڑ کی قومی اسمبلی کی نشست کم ہو گئی ہیں۔ سو یوں جی اب جو یہ ابتدائی طور پہ جو حلقہ بندیاں کی جو فہرست آئی ہے، حتمی فہرست آنے میں ابھی ٹائم ہے، نومبر کی 30 تک آئے گی۔ اس دوران جس صوبے کو اور جس متعلقہ اداروں کو یا شخصیات کو اعتراض ہے، سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے، وہ اپنے اعتراضات داخل کر سکتی ہیں اور اس پر ظاہر ہے پھر سنوائی ہوگی، سماعت ہوگی، طریقہ کار ہوگا۔ اچھا جی، کوہ دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ جو ابتدائی منظوری ہو گئی ہے حلقہ بندیوں کی، اس میں تو کہیں پہ نشست کم ہو رہی ہے، کہیں بڑھ رہی ہے، تو کیا قانون سازی کی طرف بھی جانا پڑے گا، آئینی ترمیم بھی کرنی پڑے گی اس حوالے سے؟ نہیں، دراصل یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ سیکشن جو 17 ہے اس کے تحت یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنے اندرون صوبے میں اگر کوئی آبادی کی تناسب سے سیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں یا کم و بیش ہوتی ہیں تو دوسرے ضلع میں منتقل کرنے کے پاس اختیارات ہیں۔ یہ وہی سیٹیں رہیں گی، سیٹوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مثلا جو پورے پاکستان میں 266 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو 266 ہی رہیں گی، سندھ کی، پنجاب کی، بلوچستان کی، باقی کے پی کی وہ سیٹیں وہی رہیں گی۔ اگر کسی ضلع میں، اگر کسی کانسٹیٹوئنسی میں آبادی کے تناسب سے سیٹیں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے کیا، مثلا سکھر کا ہو گیا، شکارپور کا ہو گیا، ٹھٹھا کا ہو گیا، یہ ساری سیٹیں یعنی جیسے کراچی کی ایک نشست بڑھی لیکن قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد اتنی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے نئی آئینی ترمیم کی؟ نہیں، آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آئینی ترمیم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کر دیا جائے تب آئینی ترمیم لازمی ہوتی ہے سیکشن 51 کے تحت، لیکن یہاں صرف اپنے مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ اس کے اوپر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی جو فیڈ بیک ہوتا ہے کہ جس سانگھڑ کی ہم نے کم کرنی ہے اور کراچی کی بڑھانی ہے، تو اس میں پھر رائے لی جاتی ہوگی یا پھر الیکشن کمیشن کا عملہ اپنے تئیں ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، یا الیکشن کمشنر صاحب کہ ہاں جی یہ ادھر سے ادھر، یہ ادھر سے ادھر کر کے مینج کر دو؟ نہیں، اس میں ایک فارمولا انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے آبادی کے تناسب کے تحت انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس ضلع کی اتنی آبادی ہے اور اس ضلع میں اتنی سیٹیں ہیں، اگر وہ آبادی کم ہو گئی ہے تو وہ نشست جو ہے وہ دوسرے اور جو جہاں تناسب ہے آبادی کا وہاں شفٹ ہو جائے گی۔ اس میں یہ کوئی کسی کے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہے، یہ فارمولا ہے ڈیلیمیٹیشن کا، مردم شماری کا، 10 لاکھ، 7 لاکھ، 6 لاکھ، 3 لاکھ، اس کے باقاعدہ اس کے فارمولا بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوتی ہے یہ۔ مثلا مثال کے طور پر یہ قومی پورا ملک پر دیکھ لیں، پورے ملک کی آبادی 24 کروڑ کی ہے اور قومی اسمبلی کی سیٹیں 266 ہے، تو 266 تقسیم ہو جائے گی 24.5 کروڑ کے اوپر، تو اس میں جو بھی نشست کے حساب سے بنے گی آبادی اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، 10% کا ان کو ہوتی ہے مارجن، وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو ذرا ہمیں یہ بھی سمجھا دیں کوہ دلشاد صاحب کہ جب اعتراضات کے لیے بھی وقت دیا گیا ہے، جب وہ سامنے آئیں گے تو وہ کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟ مثلا ایک سیاسی جماعت جو سانگھڑ اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہ کہتی ہے جی یہاں سے کیسے ایک نشست کم ہو گئی، ہاں جی، تو اس کے اعتراضات کو آپ کا جو یہ فارمولا جو آپ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کیسے حل کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا باقاعدہ فل بینچ بیٹھے گا، 5 ممبر ہیں بشمول چیف الیکشن کمیشن کے، تو وہاں باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، دلائل ہوں گے، مردم شماری کا جو ہے نمائندہ وہ بھی بیٹھا ہوگا، محکمہ شماریات کا بھی ہوگا، ناظرہ کا بھی ہوگا، تو وہ سارے بیٹھ کے ان کو جو ہے تسلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا، کمپلینٹ جو ہے شکایت کنندہ یا تجویز کنندہ، تو وہ پھر جا کے متعلقہ ہائی کورٹ سے بھی آتی ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ لیکن تو ظاہر ہے ایک محکمہ ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں،
تو اس کے لیے راستے بنے ہوتے ہیں نا، ایک فورم، دوسرا فورم، تیسرا فورم. تو پہلا فورم الیکشن کمیشن ہے جو اس کو ٹائم دیا گیا ہے. اس کے بعد وہاں اگر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، پھر لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے ٹائم دیا گیا ہے 30 نومبر تک یا 30 اکتوبر تک ٹائم دیا گیا ہے تاکہ تمام عدالتی کارروائی مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد 30 نومبر کو پھر یہ فائنل ہو جائے گا. تو یہ سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر پراپرلی جس طریقے سے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کہا گیا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، تو اس میں درمیان میں کوئی ہرڈل نہ آئی، تو یہ جو ٹائم فریم ہے یہ بالکل پراپر چل رہا ہے اسی اعتبار سے؟ یہ پراپر چل رہا ہے. انہوں نے اس لیے 14 دن کم بھی کر دیے اور امیڈیٹلی کوئک جو ہے یہ ان کے رسپانس بھی دیں گے جو 2 تجاویز جو انہوں نے مانگی ہیں 9 اکتوبر تک. تو یہ ساری تجاویزیں جو دی گئی ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن اس پر غور کر کے 30 اکتوبر تک الیکشن کمیشن اپنا ہوم ورک مکمل کر لے گا. اس کے بعد کسی نے عدالت میں جانا ہے تو اس کو راستے کھلے ہوں، عدالت کے جا کے تمام صورتحال مکمل ہونے پر 30 نومبر کو یہ فائنل کریں گے. تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ ہے بڑا کنٹروورشل. میں اس سے ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جب ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں سیٹیں کم ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس حلقے کا جو ممبر ہے قومی اسمبلی اس کے لیے سارا سیٹ اپ اس کا اور اس سے پہلے کوئی روایت رہی ہے ایسا کرنے کی؟ ہاں یہ روایت رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی مقدر شماری کی روشنی میں تو پنجاب کی جو تھی 148 سیٹوں سے 141 آ گئی تھی. 7 سیٹیں کم ہو گئی تھی. وہ 7 سیٹیں انہوں نے دے دی بلوچستان کو اور کے پی کو اور 1 سیٹ انہوں نے قومی اسمبلی اسلام آباد کو دے دی تھی. تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب سیٹیں جو ہوتی ہیں جب کو بنتا ہے حلقہ بندیوں میں. بتا دیں گوہر دلشاد صاحب ڈیٹ کب دے رہا ہے الیکشن کمیشن؟ ساری جماعتیں انتظار کریں، دے دیں اب ڈیٹ دینے کا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیٹ دے دے گا تو پھر اس کو بعد اس کو کاغذات نامزدگی وصول کا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. انہوں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہے جو کہ ہمارے حساب سے 21 جنوری اور 23 جنوری کے درمیان بنتا ہے. ہمارے حساب سے بنتا ہے 21 جنوری، لیکن اب کو ہوتا ہے 54 ڈیز. 21 جنوری کو سنڈے ہے تو وہ بھی ممکن ہے 21 جنوری ہو یا 23 جنوری ہو یا 24 جنوری ہو. یہ تینوں ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اپنا اشارہ دے دیا ہے. اس کے بعد پارٹی اپنا کام کریں، پارٹی ٹکٹ تقسیم کریں اور کارور میٹنگ کریں. الیکشن کمیشن تو اپنا عندیہ دے چکا ہے کہ ہاں جنوری کے آخری ہفتے میں انتخاب کروا دیں گے. الیکشن کمیشن نے اشارہ دے دیا ہے. تھینک یو سو مچ گوہر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اشارہ آ گیا، اشارہ سمجھنے والوں کو چاہیے کہ سمجھے اشارہ. توبہ الیکشن کمیشن کے یہ اشارے. تو بہرحال بریک لیتے ہیں.